پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ دنیا کے اندر مال خرچ کرنے کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگ ہیں۔ 2 طرح کے لوگ بہت برے ہیں اور 2 طرح کے لوگ اچھے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کے مناسبت سے عام طور پر ہر آدمی زکوٰۃ تو خیر دیتا ہی ہے، صدقہ بھی نکالتا ہے، اور جو نہیں نکالتے ہیں تو ان کو ترغیب دی جائے صدقہ بھی نکالنے کا، کیونکہ اگر ذہن میں یہ ہو کہ مال کا حق جس طرح زکوٰۃ، قربانی، عشرہ، فطرہ، نذر وغیرہ یہ واجب ہے، اسی طرح مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ صدقے کا بھی حق ہے۔ چنانچہ میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی خطبے کے اندر ترمذی کے حوالے سے، ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور دلیل کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن کے بعد کہ فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہوں مصیبت کا ہے، تنگ دستی کے اندر بھی اور مالداری کے اندر بھی، غریبی کے اندر بھی، تو مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دینا بھی یہ مال کا حق ہے۔ اور بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ آدمی پکا ایمان والا نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بغل میں بھوکا پریشان ہو اور اس کا پڑوسی بھوک مرے، پھاقہ کشی کرے۔ جس آدمی، اگرچہ ایک آدمی حج، نماز، تہجد، داڑھی، ٹوپی سب کچھ اس کے اندر ہو اور زکوٰۃ وغیرہ سب دیتا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس مومن کو، جو مومن خود اپنا پیٹ بھر لے، اپنا پیٹ بھر کر کے کھا لے، اور بغل میں اس کا پڑوسی ہو یا اپنا بھائی ہو یا اپنا رشتہ دار ہو یا اپنا قریبی دوست اور احباب ہو، اور وہ آدمی بھوکا سوئے، تو یہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ یہ اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے کہ اس ایمان کے کمزوری کے بنیاد پر خود تو کیا ہے، اچھا کھایا، پیٹ بھرا اور اپنی عیش موج کی زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر رشتہ دار ان کے محتاج ہیں اور ان کے رشتہ دار اور پڑوسی ضرورت مند ہیں، ان کے اندر خرچ نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا تو ہے، یعنی اس عمل سے ایمان سے نکلے گا وہ نہیں، لیکن جس طریقے سے ایک ایمان والے کی شان ہونی چاہیے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، بلکہ غیر ایمان والوں کی شان ہے کہ خود لگژری زندگی گزارے اور اپنا پڑوسی اور اپنا رشتہ دار غریبی کے اندر اور محتاجی کے اندر زندگی گزارے۔ یہ کامل اور مکمل اور کمپلیٹ ایمان والے سے برداشت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کا ایمان مکمل اور جس کے ایمان کی سطح مضبوط ہوگا، وہ اپنے رشتہ دار، اپنے غریب پڑوسی، اپنے دوست و احباب کی پریشانی کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے خود لگژری زندگی گزارے اور اپنے بھائی اور پڑوسی کو یوں ہی چھوڑ دے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ یہ صدقہ کا بھی حق رکھا ہے۔ اور ہم لوگ اپنے ایمان کو پہچانے، چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو بہترین قرض دو۔ اللہ کو قرض لینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ قرض تو محتاج آدمی لیتا ہے، غریب آدمی لیتا ہے، ضرورت مند لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو فرما رہے کہ اے بندو مجھے قرضہ دو۔ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جس طرح قرضے کی واپسی ضروری ہے
کہ جو آدمی امانت دار ہو، ایماندار ہو، اور جو آدمی شرم اور حیا والا ہو، وہ ضرور قرضے کو واپس کرتا ہے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ جو اکثر لوگ یہ کمینے فطرت کے ہو گئے ہیں کہ قرضہ لینے کے بعد نعوذ باللہ لوٹاتے نہیں ہیں اور ان کو ڈر نہیں ہوتا ہے، لیکن جو شریف انسان ہوتا ہے قرض کی ادائیگی ضرور کرتا ہے۔ تو قرضہ سے تعبیر اس لیے کیا کہ جس طرح قرضے کی واپسی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ اس کو ضرور واپس کریں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہ جو تم لوگ دیتے ہو وہ دینے قیامت کے دن اس کو تم بہتر بھی پاؤ گے اور بہت بڑا بھی پاؤ گے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو آدمی من تصدق بعدل تمرہ، کہ جو آدمی کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے، لیکن شرط ہے من کسب طیب، حلال کمائی سے، فإن اللہ لا يقبل الا طیب الا کسب طیب، کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک چیز کو پسند کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی ناپاک سے پیشاب سے 10 بالٹی سے نہا لے تو پاک نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ پاک ہے، لا يقبل الصدقۃ من مال الغلول، کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے صدقہ کو قبول نہیں کرتے۔ تو جو آدمی حلال کمائے اور حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کے نبی کیا فرمائے، یاخذہ بیمین یتقلبھا بیمینہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک کھجور کو لے کر کے دائیں ہاتھ میں پلٹتے ہیں، کہ جس طرح ہم لوگوں کو کوئی دے تو کہتے ہیں کہ واہ بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا بہترین ہے، اسی طرح اللہ اس کے صدقے کی تعریف کرتے ہیں دائیں ہاتھ میں لے کر کے، وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، اور قبول تو کر ہی لیتے ہیں اور اس صدقہ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، كَمَا يُرَبِّي أَحَدٌ مِّنْكُمْ فُلُوَّهُ، کہ جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقہ کو پالتا ہے، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی بدلہ ضرور عنایت فرمائیں گے، اس لیے اس کو قرض سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں شان نزول لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی لوگ اگرچہ توریت پڑھے اور وہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی آئے، لیکن بڑے کمینے فطرت کے وہ لوگ تھے۔ جب یہ آیت اتری اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرضہ دو، تو ایک یہودی خبیث حضرت صدیق اکبر کے سامنے گستاخی کیا کہ کیا نعوذ باللہ اے صدیق تمہارے اللہ غریب ہو گئے ہیں، فقیر ہیں جو ہم سے قرضہ مانگتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ایمان کے جوش اور ایمان کے حرارت میں زور سے تھپڑ مارے۔ جب یہودی کو زور سے تھپڑ مارے کہ میرے اللہ کے شان میں تم گستاخی کرتے ہو کہ اللہ غریب ہے جو اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، یہ شکایت اس یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ دیکھیے اے نبی، آپ کے ساتھی ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کو بلائے، فرمائے کہ آپ نے تھپڑ کیوں مارا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اس مردود نے اللہ کے شان میں گستاخی کیا، دل تو اور چاہتا تھا کہ مرمت کروں لیکن بس اتنا ہی پر بس کیا۔ اب یہودی کہنے لگا کہ نہیں میں ایسا نہیں کہا ہوں، اللہ کے شان میں گستاخی نہیں کیا ہوں، اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو جس طریقے سے حضرت اماں عائشہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچائی میں اللہ نے آیت نازل کی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اے نبی یہ یہودی جھوٹ بولتا ہے،
حضرت صدیق اکبر سچے ہیں، اس مردود نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غریب ہیں اور ہم مالدار ہیں، اس نے کہا تھا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک جنہوں نے اللہ کے شان میں گستاخی کی جیسا کہ یہودی، اور بعض لوگ بخیل اور کنجوس بن گئے کہ صدقہ نہیں کرتے تھے، اور بعض لوگ سخی ہوئے جیسے کہ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد اپنا باغ جس میں 600 درخت لگے ہوئے تھے، پھلدار درخت، انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا اور صدقہ کر دیا غریبوں کے لیے۔ ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ جو ابھی آدمی ما نقصت مال عبد من صدقہ، کہ جو بھی آدمی صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی بھی گھٹتا نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے نعوذ باللہ کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم لوگوں کا مال گھٹ جائے گا۔ تو بہرحال صدقہ کے کچھ احکامات بھی ہیں، کس طرح نکالنا چاہیے، اس کے کچھ طریقے بھی ہیں کہ ہر چیز کو جس طرح نماز سیکھنے کی ضرورت ہے اور حج کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح صدقہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی سیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر لوگ مرحوم کی طرف سے ایصال ثواب کرتے ہیں اور مسجد میں قرآن لا کر کے یا مسجد میں یا مدرسے میں قرآن لا کر کے دیتے ہیں، حالانکہ قرآن سب دیتے ہیں، ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ اچھی نیت ہے، اسی کی جگہ اگر علماء سے مشورہ کر کے کہ کون سی کتاب بہتر رہے گی ایصال ثواب کرنے کے لیے، وہ اگر آدمی پوچھ کر کے کرے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال صدقہ کے کچھ احکامات ہیں۔ نمبر 1، نیت کی درستگی، کہ جو بھی ہم نیت کریں اللہ کے رضا کے لیے کہ ہم اللہ کے رضا کے لیے صدقہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مال حلال ہو، حلال مال سے کیا ہے صدقہ کرے۔ حرام مال جیسے مثال کے طور پر کہ آپ نے کسی کا 1 کروڑ روپیہ چھین لیا، یا بہن کے میراث بنتا ہے 1 کروڑ روپیہ اور آپ دیے نہیں تو پورا 1 کروڑ واپس کرنا پڑے گا، جس سے آپ چھینے ہیں، جس سے لیے ہیں، جس سے رنگداری میں وصول کیے ہیں، اس کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ حرام مال جس سے لیے ہیں اس کو دینا پڑے گا۔ یا اگر بینک وغیرہ سے سود ملا ہے تو انکم ٹیکس، سیل ٹیکس ہے اس میں ادا کیجئے، اور نہیں ہے تو پھر ایسے غریب جو نہایت مجبور ہیں بغیر صدقہ بغیر ثواب کے نیت سے گندگی کو دور کرنے کی نیت سے غریب کو دے دیجئے۔ بلکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر جو آدمی حرام مال میں صدقہ کر کے ثواب کی نیت کرتا ہے اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے شان میں گستاخی کی۔ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کو کوئی پیشاب پینے کے لیے دے تو آپ غضبناک ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے دربار میں حرام مال پیش کرے، صدقہ اور ثواب کی نیت کرے، یہ اس کے لیے ایمان کے خطرے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہیں اور پاک ہی کو پسند کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تیسری چیز کہ عمدہ مال کو خرچ کرے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام جب خرچ کرتے تھے صدقہ تو دینار اور درہم جو سکہ ہوتا تھا اس کو مانج کر کے دھو کر کے سے دیتے تھے کہ اس پر گندگی دور ہو جائے۔ اسی طرح جب صدقہ کرنے کی نوبت ہو تو پھٹا ہوا نوٹ نہیں دے، ورنہ آج کل کے لوگوں کی حالت یہ کہ چندہ ہم کرتے ہیں تو جانتے ہیں کہ لوگ چندہ میں بالکل خراب نوٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اصل کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے قربانی میں عمدہ جانور دیتے ہیں اور صحابہ بہترین سکے کو خرچ کرتے تھے، اسی طریقے سے عمدہ نوٹ دینا چاہیے چندے کے اندر اور بھیک مانگنے والے کو مسجد کے اندر۔ اسی طرح صدقہ دینے کے اندر پہلے رشتہ داروں کا خیال کیجیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کا رشتہ دار، جس آدمی کا قریبی رشتہ دار موجود ہو اور وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو نہ دے، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، خالہ، ماموں وغیرہ کو کیا ہے نہ دے،
اور دور کے لوگوں کو, دور کے رشتہ دار کو یا دوسرے شہر کو دے, دوسرے شہر والوں کو دے, تو اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اجنبی کے دینے میں 1 ثواب ملتا ہے, وعلی الرحم سنتان, اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے میں 2 ملتا ہے, ایک تو صلہ رحمی کا, رشتہ داری جوڑنے کا, اور دوسرا صدقہ کرنے کا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے, بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے وَبْدَا بِمَنْ تَعُولُ, وَبْدَا بِمَنْ تَعُولُ, کہ جن کی آپ کفالت کرتے ہیں, جیسے ماں باپ, بھائی, اپاہج بہن یا اور بھی قریبی رشتہ دار ہے, ان کا آپ خرچہ اٹھاتے ہیں. وَبْدَا بِمَنْ تَعُولُ, کہ صدقہ ان لوگوں سے شروع کرو جن کے آپ نان و نفقہ اٹھاتے ہیں, جن کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں, اور اللہ نے اس خرچ کرنے کی ذمہ داری دیا ہے, ایسے لوگوں سے شروع کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان کیا ہے کہ ہم مالدار ہوں اور دوسرے لوگ صدقہ سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے قریبی لوگ فائدہ نہ اٹھائیں, یہ محرومی کی بات ہوگی. اس لیے رشتہ داروں کو مقدم رکھے. اور وَبْدَا بِمَنْ تَعُولُ کے ذیل میں کہ اگر آپ کی مساجد جو علماء آپ سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں, آپ ان کے مقتدی ہیں, آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں, تو وَبْدَا بِمَنْ تَعُولُ کے اندر وہ بھی داخل ہوتے ہیں. یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں کہ آدمی ایک, جو اللہ کے نبی نے جو بیان کیا ہے طریقہ, اور جو سنت بیان کی ہے کہ وَبْدَا بِمَنْ تَعُولُ کے جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کفالت کی, یا آپ کو تنخواہ دینا ان کی ذمہ داری, اگر ان کی ضروریات نہیں ہے تو وہ ان کو دے سکتے. اس میں ڈبل ثواب ہے. سینتان کا لفظ آیا کہ 2 ثواب ہے. اسی طرح بیماری کا علاج بھی کریں. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو. ایک میں فائدے کی بات عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ جو آدمی چاش کی نماز 4 رکعت پڑھے, جسم کے اندر جو 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ نکلتا ہے. تو جن کو ہارٹ ہو, شوگر ہو یا اور بھی دیگر بیماری ہو, تو ان کو چاہیے کہ چاش کی نماز کی پابندی کرے, تاکہ اس کی برکت سے جسم کا صدقہ نکل جائے اور جسم کے جوڑ کا صدقہ نکل جائے. اور دوسرا یہ کہ دعو مرضاکم بالصدقہ, کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو. چنانچہ بعض لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جتنے روپے کی دوا بنتی تھی وہ خریدتے نہیں تھے, اتنا روپیہ اللہ کے راستے میں غریبوں میں جن کو مستحق ہیں ان میں وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے. اسی طرح مخفی اور اعلانیہ, یعنی کھلم کھلا بھی صدقہ کرنا چاہیے اور چپکے سے بھی صدقہ کرنا چاہیے. ان دونوں کے فائدے الگ الگ ہیں. چنانچہ حدیث کے اندر آتا صدقۃ السر تدفع غضب الرب, کہ جو آدمی چپکے سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اللہ کے ناراضگی کو دور کر دیتا ہے. اور جو آدمی کھلم کھلا, جیسے کہ ابھی جمعہ میں چندہ ہوتا ہے, یہ اعلانیہ چندہ ہوا کہ جو اعلانیہ یا اور بھی مواقع پر تقاضے کی بنیاد پر جو چندے کیے جاتے ہیں وہاں پر صدقہ دیا جائے, تو تدفع میتۃ السوء, کہ اعلانیہ جہاں پر چندہ ہو وہاں پر چندہ دینے سے بری موت سے حفاظت ہوتی, یعنی ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے. اور ایمان پر جس کا خاتمہ ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمے جو گناہ ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی ہم ناراضگی مول لیتے ہیں, چپکے سے بھی صدقہ کرے کہ دایاں ہاتھ کو دیں اور بایاں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. اس کے لیے ہم کھلم کھلا بھی صدقہ کریں. اس طریقے سے دونوں طریقے سے صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دونوں فضیلت اور دونوں برکت حاصل ہوں. اسی طرح صدقات کو من اور عزا, من کے معنی آتے احسان جتلانا
اور ازا کے معنی آتے ہیں تکلیف دینا، جیسا کہ قرآن کے اندر آتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، یہ قرآن نے فرمایا کہ اپنے صدقہ کو من یعنی احسان جتلا کر کے اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے غریب بھائی کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں اور اتفاق سے کوئی کام پڑ گیا اور کہے بھائی کو کہ تم ذرا کام کر دینا، اور اس کو اپنی مجبوری تھی یا بیماری تھی نہیں کیا، آپ اس کے اوپر برسنا شروع کر دیے کہ بے شرم بے حیا، تم میرا بھائی ہو، تم کو ہم ہر مہینے 5000 صدقہ دیتے ہیں اور تم کو یہ کرتے ہیں، زندگی بھر کھلائے پلائے، اور تم اتنے بڑے نمک حرام ہو کہ تم یہ کام نہیں کیے، تو یہ ہوا من، احسان جتلانا، من بمعروف ہی فقد افسدہ، کہ جو آدمی اب احسان جتلاتا ہے نیکی کا وہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی آدمی غلہ کمائے اور آگ لگا دے برباد ہو جاتی ہے، پیسہ کمائے دن بھر میں 1 لاکھ اور شام کو ماچس مار دے تو برباد ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی زندگی پر صدقہ کرے، خیرات کرے، کسی کے ہیلپ اور مدد کرے، اور ایک بار احسان جتلایا کہ تم بڑے نمک حرام ہو، زندگی بھر تم کو ہم نے مدد کیا اور تم آج میرا کام نہیں آئے، یہ ہوا من۔ اور ازا کہتے ہیں تکلیف کو، جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فلاں آدمی، یہ میرے بھائی ہیں غریب ہیں، ان کو ہم برابر ہر مہینے اتنا پیسہ دیتے ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں ان کو ہم اتنا روپیہ دیے ہیں، تو اس سے اس کی ذلت ہوتی ہے کہ یہ آدمی ہم کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، تو یہ ہوا تکلیف دینا۔ یا آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں اور آپ اس سے اپنا کام کروائیں کہ یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، آپ صدقہ دے رہے، زکات دے رہا، مفت میں اپنا کام کر رہے، یہ بھی ازا کے اندر داخل ہے۔ تو یہ چیز کے من اور ازا کے ذریعے داخل، یہ کیا ہے؟ برباد نہ کرو۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ دینی مدارس کو بھی صدقات وغیرہ میں بھولنا نہیں چاہیے کہ پہلے نمبر پر اپنے رشتہ دار پڑوسی کو دیکھیں، پہلے نمبر پر اپنے رشتہ دار، دوسرے نمبر پر پڑوسی، تیسرے نمبر پر مدارس، کیونکہ اللہ کے نبی فرمائے لا یاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا، تمہارا پیسہ وہ آدمی کھائے جو متقی ہو۔ اس کی وجہ یہ لکھتے علماء کہ اگر وہ دین کے راستے میں خرچ کرے گا، جس طریقے سے رشتہ داری جوڑنے کا ایک تو رشتہ داری کا ثواب ہے، دوسرا صدقہ دینے کا، اسی طرح دینی علوم کے اندر خرچ کرنے کا ایک تو صدقہ دینے کا ثواب ہے، دوسرا یہ کہ مذہب اسلام کو بلند کرنے کا، اسلام کو بلند کرنے کا، اسلام کو غلط نظریات سے پاک کرنے کا، ایمان کی حفاظت کا، اسلام کی حفاظت کا، اس کے ذریعہ ہوتا ہے، اسلام کا یہ قلعہ بنتا ہے۔ اس لیے ان کے اندر بھی خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی کہ جن سے آپ کے تعلق ہو ان کو مقدم رکھیں، جن کو جو آپ سے جان پہچان کے ان کو مقدم رکھیں تاکہ صحیح جگہ پر جائے، اور جو مدرسے زیادہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر بھی دینے کی کوشش کریں۔ یہ تو صدقات کے برکات ہو گئے، اور یاد رکھیے کہ صدقہ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے کہ صحابی رسول فرمائے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ صدقہ کرو فَإِنَّ الصَّدْقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ جس طریقے سے آگ جل رہی ہو اور آگ میں پانی ڈال دینے کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، اسی طرح ہمارے گناہ کی وجہ سے اور ہمارے بدعملی کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے، لیکن جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور اس کی پکڑ نہیں فرماتے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، ترمذی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ کرنے کے اندر جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا اور مصیبت
یہ صدقہ کو فلانگ نہیں کر سکتا. نہیں, اگر کوئی آپ کی طرف مصیبت آ رہی ہے اور آپ نے صدقہ نکال دیا تو یہ صدقہ نکل کر کے اس کو ڈھکیل کر کے پیچھے کر دے گا, اور وہ صدقہ آپ تک مصیبت کو, پریشانی کو, بلا کو نہیں آنے دے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها, کہ جو آدمی صدقہ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے اس کی تو ایک الگ خوشخبری ہے ہی ہے. ما نقصت مال عبد من صدقہ, کہ کسی آدمی کی صدقہ نکالنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتا ہے, یہ ایک الگ فائدے کی چیز ہے. لیکن جو نظر بد ہے اور مصائب ہے, پریشانی ہے, بلا ہے, ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے, حوادثات کو ٹالنے کے لیے, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صدقہ کے اندر اتنی طاقت, اتنی پاور اور اتنی قوت رکھی ہے کہ یہ صدقہ ان بلاؤں کو ڈھکیل کر کے پیچھے کر دیتی ہے, وہ بلا انسان تک پہنچنے نہیں دیتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی عجیب و غریب حفاظت فرماتے ہیں. چنانچہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک آدمی جنگل گیا اور جنگل میں بادل کی آواز آئی, اور اس بادل سے ایک آواز آئی کہ اے بادل, تم برسو اور فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کر دو. یہ آدمی بڑا حیران کہ ابھی بارش کا موسم نہیں ہے اور جنگل میں اچانک پانی برسا, اور مخصوص شکل کے اندر وہ سب پانی ایک نالی کے اندر اور ایک تالاب کے اندر جمع ہو گیا, اور ایک نالی کے سے جاری ہو کر کے وہ بہنے لگا. یہ آدمی کہتا ہے کہ میں تجسس میں پڑ گیا کہ کون اتنا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ نام لے کر کے آسمان کو یہ حکم ہوا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو. چنانچہ میں اس کے پانی کے پیچھے چلتا گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کدال لے کر کے اپنے باغ کو سیراب کر رہا. میں نے اس کا نام پوچھا تو وہی نام بتایا جو بادل سے آواز آئی تھی کہ فلاں کے باغ میں جا کر کے تم سیراب کرو. تو میں نے کہا کہ وہ پوچھنے لگا کہ تم نام کیوں پوچھتے ہو, میرے پیچھے پڑے کیوں ہو. اس نے کہا کہ نہیں, تم کو بتانا پڑے گا کہ تمہارا عمل کیا ہے, تم اتنے مقبول اللہ کے کیسے ہو گئے ہو کہ تمہارا نام لے کر کے اللہ نے حکم جاری کیا کہ اے آدمی, تم جا کر کے فلاں کے باغ کو سیراب کرو, اور فلاں کے باغ کو سیراب کر کے تم اس کو نفع پہنچاؤ. تمہارا عمل کیا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ جب تم اتنا پیچھے پڑ گئے ہو تو سنو, میرا معمول یہ ہے کہ باغ کی جتنی آمدنی ہوتی ہے 1/3 یعنی 1/3 باغ کی آمدنی کے لیے رکھ دیتا ہوں. جیسے کہ 6 لاکھ کمائی ہوئی تو 2 لاکھ باغ کے خرچہ کے لیے میں رکھ دیتا ہوں, اور 1/3 یعنی 1/3 اپنے بیوی بچوں ضروریات کے لیے میں خرچ کرتا ہوں, اور 1/3 یعنی 1/3 جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں. ہمیشہ یہ میرا معمول ہے. اسی معمول کی برکت کی وجہ سے آج تک میرے باغ میں کبھی نقصان نہیں ہوا ہے. کسی کی پیداوار ہو یا نہ ہو, میرے باغ میں ضرور پیداوار ہوتی ہے, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے میری تمام ضروریات کی تکفل فرماتے ہیں. اچھا, یہ نہ سمجھے کہ صدقہ کرنے کا بالکل یہ آخری وقت ہوتا ہے تب صدقہ کریں, بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول بتاتے ہیں کہ جب بھی مجھے میری تنخواہ ملتی تھی تو میں اس تنخواہ سے ایک معمول کے مطابق, یعنی جو بھی طے 10% 20% اس کو نکال دیتا تھا. اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے تھے. اسی طرح آدمی کی تنخواہ ملے اس سے فوراً نکال دے, دن بھر کی جو کمائی ہوئی اس سے نکال دے. آدمی جب دکان جائے تو پہلے صدقہ نکال کر کے کاروبار کو شروع کرے کہ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا, کہ اگر کوئی بلا اور پریشانی آنے والی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ روک دیں گے, اور اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے اندر بڑھوتری کریں گے. اب صدقہ کس وقت کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت, یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی آئے اور فرمائے کہ یا رسول اللہ ای الصدقۃ خیر, کہ بہترین صدقہ, بہترین سب سے بیٹر صدقہ, 1 نمبر کا صدقہ کون ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انت صدق وانت صحیح، کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تندرست ہو، طاقت ہو، عمر ہو۔ شحیح، دیکھیے صحیح صاد اور ہار یا کے ساتھ اس کے معنی تندرست، اور بڑی شین اور بڑی ہا کے ساتھ اس کے معنی بخیل، لالچی۔ انت صحیح کہ تندرست ہو، وشحیح اور لالچی بھی ہو کہ اگر مال میں ہم خرچ نہ کریں تو میرا مال بڑھ جائے گا خرچ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر دل میں یہ تقاضا ہو کہ مال نکالنے میں دل کے اندر رنج اور غم ہوتا ہو تو ضرور نکالو، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج فرمائے، یعنی جس طریقے سے دوا کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے ظاہری مادی اعتبار سے، تو یہ باطنی فائدے قیامت کے دن فائدہ یہ تو ہوگا ہی، لیکن نقد فائدہ۔ چنانچہ میں واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے یہاں مہمان آ گئے اور روٹی ایک ہی تھی۔ باندی کہا کہ جا اس روٹی کو صدقہ کر دو۔ باندی گئی روٹی صدقہ کرنے اور واپس 9 لے کر کے یا 8 لے کر کے آئی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ یہ روٹی میری نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی 1 دے گا 10 ملے گا۔ یہ 9 کہاں سے، یہ 1 روٹی کہاں گئی؟ باندی بولی کہ بی بی صاحبہ بڑی بھوک تیز تھی، میں راستے میں 1 روٹی کھا لی، اس لیے 9 ہی بچی روٹی۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی فائد ہوتی کہ اللہ کے نبی جو فرمایا نا ما نقص صدقۃ من مال، کہ کسی کا مال صدقہ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کہ تندرست ہو اور تم کیا ہے بخل کا تمہارے اندر جراثیم ہو، وتعمل الغنا، اور تم مالداری کی امید کرتے ہو، وتخشى الفقر، اور تم غریبی سے ڈرتے ہو۔ یعنی اگر تمہاری یہ حالت ہے، یہ پوزیشن ہے کہ تندرست بھی ہو، دل کے اندر مال کی محبت بھی ہے، دل پر خرچ کرنے سے آرا چلتا ہے، مالداری کی امید ٹوٹتی ہے، غریبی کا ڈر ستاتا ہے، یہ سب سے زیادہ عمدہ صدقہ ہے۔ حتی بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے، وانت قلت لفلان کذا لفلان کذا، اور مرنے لگو تو کہے کہ فلاں کو اتنا لاکھ، فلاں کو اتنا لاکھ، وقد کان فلان، حالانکہ جب انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو 1/3 مال کا صرف مالک رہتا ہے، 2/3 مال میں وہ نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ کسی آدمی کے پاس 9 لاکھ روپیہ ہے اور مرنے لگے تو صرف 3 لاکھ میں وہ صدقہ کر سکتا ہے، 6 لاکھ میں اس کی کیا ہے ملکیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت کہ مرنے کے بعد پوری دنیا چھوٹ جاتی ہے، لیکن مرنے کے آثار اگر اس کے اوپر ظاہر ہوئے تو 2/3 کی ملکیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، صرف 1/3 کی ملکیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ مرنے کے بعد آٹومیٹک تو فلاں کو ہو ہی جائے گی، یہ کمال نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صدقہ جو کرے تو وہ اس حالت کے اندر کہ تندرست ہو، مالدار ہو، دل کے اوپر آرا چلتا ہو، غریبی کا خوف ہو، مالداری کی امید ہو، تو یہ صدقہ کرنا اللہ کے نبی فرمائے کہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سب آدمی کہتے ہیں کہ دعا کیجئے گا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، تو جیسا کہ ترمذی کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ صدقۃ السری تطفئ غضب الرب، کہ جو آدمی چپکے چپکے صدقہ کرتا ہے اللہ کا غصہ اور ناراضگی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وتدفع وصدقۃ العلانیۃ تدفع میتۃ السوء، اور جو آدمی تقاضے کے وقت اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اس کی وجہ سے برے موت سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں۔ تو یہ سب صدقات کے فائدے ہیں اور کیا ملتے ہیں، جیسا کہ شروع ہی کے اندر میں بیان کیا اور قرآن نے بھی بیان کیا کہ مثل الذین ينفقونهم اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ الی آخر الآیہ، کہ جو آدمی صدقہ کرتا اللہ کے راستے میں ایسا ہے جیسا کہ گیہوں کا ایک دانہ، اور گیہوں کا ایک دانہ بویا
उससे 7 डंठल निकले और हर डंठल के अंदर 100 बाली हों, यानी जिस तरह एक गेहूं से 700 गेहूं पैदा होते हैं, इसी तरीके से कम एक का 700 गुना ये आखिरत में मिलेगा। और ये तो क्या कुरान ने बयान फरमाया, और जैसा कि बुखारी के हवाले से मैंने नकल किया कि मन तसद्दक़ा बिअदली तमरा, कि जो आदमी खजूर के बराबर भी सदका करे, अल्लाह ताला उसको याखुदु बियमीन यतक़ल्लबुहा, दाहिने हाथ में लेके पलटते हैं कि बड़ा उम्दा माल है, व युरब्बीहा कमा युरब्बी अहदुम मिनकुम फुलुवहु, और उसको बढ़ाते हैं इस तरीके से जिस तरह हम लोग अपने घोड़े के बच्चे को, या बकरी पालने वाला या गाय पालने वाला गाय के बच्चे को बढ़ाता है, इसी तरीके से तुम्हारे सदकात को बढ़ाता है। हत्ता तकूना मिसलल जबल, यहां तक कि वो पहाड़ के बराबर होता है। एक खजूर जो हम सदका करते हैं, ये एक खजूर कयामत के दिन पहाड़ के बराबर सवाब हो जाएगा। या एक खजूर की कीमत 5 रुपया 10 रुपया जो भी हो, उम्दा किस्म का, वो पहाड़ के बराबर में अल्लाह तबारक ताला हमें देंगे, क्योंकि कुरान ने जो बयान किया है, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, कि जो भी तुम जिंदा रह करके अल्लाह के पास नेकी भेजते हो, तजिदूहु इंदल्लाहि खैरन व आज़म अजरा, कयामत के दिन तुम इसको बेहतर भी पाओगे और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ भी पाओगे। तो आज की तकरीर का खुलासा ये निकला कि माल, ये तो ज़कात, ये तो माल का मैल है, ये तो अपना पैसा है ही नहीं। जो आदमी ज़कात ना निकाले वो हुकूकुल इबाद में भी ये डकैती करने वाला है, गरीबों का 2.5% खाने वाला है, वो तो है ही है। लेकिन हदीस के हवाले से जैसा कि मैंने अर्ज किया, इन्ना फिल माल लहक़्क़न सिवा ज़कात, के माल के अंदर ज़कात के अलावा और भी हक है। इसलिए ये आज की तकरीर का खुलासा ये निकला कि अब माल के अंदर ज़कात सदक़ात जो हैं, ये जो वाजिबा है, उसके अलावा जो जरूरत के मुताबिक अपने रिश्तेदारों पर खर्च करना, इसका ये हमारा हुकूक है। और सही तरीके से उम्दा माल से करें, अल्लाह के रजा के लिए करें, अपने रिश्तेदारों से शुरू करें, और मदारिस का भी, दीनी खुद्दाम का भी ख्याल रखें। इस तरीके से सदका को सही से करें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका अज्र बे इंतहा बढ़ा करके देंगे। अल्लाह हम सबों को हमारी अपनी जान और माल को अपनी रजा के वास्ते खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।